بھائی کس کو تکلیف نہیں آئی؟ آپ کا لیڈر آج جیل میں ہے تو بھائی جاؤ عدالتوں میں بات کرو، باقی لوگ بھی جاتے تھے. لوگوں کو تو پھانسیاں دی گئی ہیں، لوگوں کے گھروں میں اموات مواقع ہوئی ہیں، لوگوں کی ماؤں کے جنازے اٹھے ہیں، بیویوں کے جنازے اٹھے ہیں جیلوں میں بیٹھے. کس کی تکلیف کے متعلق کیا بات کریں؟ تو کیا اس سب کا وکٹم یہ اسمبلیوں کے فلور ہوں گے؟ اگر آپ نے اس ہاؤس کا ڈیکورم، مجھے پتہ ہے میرے پاس یہ رولز ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں، تو میں نے سسپینڈ کیا، جس کو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک سسپینڈ کیا. لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دی جانی میں اپنے ہاؤس میں اجازت نہیں دوں گا. گندے فحش اشارے کیے جانے میں اس ہاؤس میں اجازت نہیں دوں گا. میرے پاس ایک وومن ایم پی اے کی اپلیکیشن ہے ہراسمنٹ کی، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. میں تو کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میں آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کروں گا. آپ میرے کولیگز ہیں، میں آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کروں گا ایز لانگ ایز اٹ از کانسٹیٹیوشنل. یور رائٹ ٹو پروٹیسٹ از ویری سیکرڈ ٹو می. میں اس کی مجھے اس کا احساس ہے. میں نے کبھی آپ کو بلا جواز آواز اٹھانے پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا. آپ جب چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں. حساب کر لیں. میں بطور سپیکر حساب کرنا چاہتا ہوں. آپ کی گورنمنٹ تھی، آج میں ایک پارٹی کا نومینی ہوں. جیسے میں نہیں چاہتا کہ کل کو مجھے بھی کوئی ایسے لکھے جیسے آصف سعید خان کھوسا نے لکھا. میں گو اس کو تسلیم نہیں کرتا آپ نے ڈالی ہے. میں نہیں چاہتا کہ مجھے بطور سپیکر کہا جائے ہی واز اے نومینی آف ون پارٹی. تو میں نے بیلنس سٹرائک کیے اقدامات کے ساتھ. انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے کیے کام نہیں. آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس. لیکن میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینا تھا. ان 22 تحریک انصاف کے لاڈلے ایم این ایز کی بات کو سن کر فیصلہ کرنا تھا تو کر دیا. کیا مذاق ہے یار. میں صرف اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. میں کسی کے حق کے نمائندگی کو چھیننے کے حق میں نہیں ہوں. یہ فیصلے آپ نے کیے ہیں. انہی فیصلوں کے نتیجے میں پوری حکومتیں گری ہیں. انہی فیصلوں کے نتیجے میں ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں. میں تو پھر بھی اگر کبھی کھڑا ہوا تو اس نقطے پر کھڑا ہوں گا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشنز کی ایک تلوار لوگوں کے سروں پر جو ووٹ لے کر آتے ہیں، پبلک جانے ووٹ جانے لے لیں گے، وہ ووٹ ہو جائے گی ان کی سکروٹنی. سوال ہے یار. اب آئیں مجھ سے بات کریں. میں یہ کہنے کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دس از دا ٹیسٹ آف دیئر اون سالٹ، دے آر ہیونگ اٹ. مجھے یہ راستہ پاناما ججمنٹ دے رہی ہے. ان ایم پی ایز کو یہ راستہ پاناما ججمنٹ دے رہی ہے. میں اس کو سیاہ ترین ججمنٹ سمجھتا ہوں. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو چند روز پہلے لیڈر آف اپوزیشن بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اپنے فلینک بائی 2 سینئر موسٹ لائرز، جو ان کے ساتھ میرے بڑے محترم ہیں سردار لطیف خان تشریف فرما تھے اور رائے صاحب بیٹھے تھے. اور فرما کیا رہے تھے ذرا غور فرمائیں. فیصلہ کرنا ان پر لازم تھا. تو یہاں پر سوال اٹھانے والے اراکین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر مس سٹیٹمنٹ، الیجڈ مس سٹیٹمنٹ پر یہ کاروائی کی جا سکتی ہے، ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے، پاناما جیسی بدنما ججمنٹ دی جا سکتی ہے، تو پھر اسی 63(2) کے تحت یہ سوال اٹھانا کہ حلف کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. حلف میں تو یہ کہا کہ میں اپنے فرائض منصبی آئین پاکستان اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ادا کروں گا، تو پھر اس کو ولفلی روز پلاننگ کر کے ہاؤس کے بزنس کو obstruct کر کے 12 کروڑ لوگوں کے رائٹ ٹو بی ریپرزینٹڈ اس مینڈیٹ کو چھین کر اس اسمبلی کو ایک تماشا گاہ بنا کر تو پھر بند کریں یہ بات اور فیصلہ کریں. بتائیں کہ یہ آئین کے آرٹیکل چاہے اٹھا کر باہر پھینکیں، 63(2) ختم کریں، آرٹیکل 63 ختم کریں جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر سپیکر یہ فیصلہ نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی 1 مہینے کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس یہ چلا جائے گا. تو when I said it is already there, are they out of their minds? میں تو تحریک انصاف نہیں ہوں. میں تو بات کو سنتا ہوں، میں تو بات کو سمجھتا ہوں.
میں تو بیلنس کریٹ کرتا ہوں. میں پولیٹیکل آدمی ہوں. میری بنیاد کسی کی ڈسکوالیفکیشن پر نہیں کھڑی ہوئی. آئی ڈونٹ لائک دس ورڈ ڈسکوالیفکیشن. میں رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کے اس کیس کا ایڈوکیٹ ہوں. میں اپنا معافی الضمیر بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں 62 اور 63 کو سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹرومنٹ ہے ٹو سنیچ اوے دی رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز. نہیں آپ نے ختم کیا, نہیں کیا, موجود ہے, جس کے تحت آپ نے فیصلے کیے اور خود آپ نے 22 ممبرز کے ذریعے اسپیکر کے پاس یہ درخواست بھیجی ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں. تو میں اس میں کون سی کوئی اچنبے کی بات کر رہا ہوں, کون سا ایسا فیصلہ کر رہا ہوں. اور پھر آپ کے اسی فیصلے میں آپ یہ ریشنل طے کرتے ہیں کہ اسپیکر فیصلہ کریں گے, اسپیکر سفٹ کریں گے. اعجاز الاحسن صاحب گوز این ایکسٹرا مائل ان دیٹ. جب وہ ججمنٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے اوپر کانسٹیٹیوشنل پابندی ہے یہ فیصلہ کرنا. تو میرے سوالات ہیں چند. میں آج ابھی تو میں نے اس پہ ابھی آئی ہیو ناٹ سیک دا پراپر, میں تو ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں. میں تو اس کرب میں مبتلا ہوں کہ میں نے اس ایوان کو کیسے چلانا ہے, میں نے اس ایوان کو کس طرح سے اس کی حرمت کی پاسداری کرنی ہے, میں نے کس طرح سے اس کو اپنا آگے لے کر چلنا ہے. تو مجھے کچھ سوالات ہیں میرے. تحریک انصاف کے, میں پارٹیجن نہیں ہوں. آئی ول ناٹ گو بیونڈ دا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ فار این انچ. 1 انچ آگے نہیں جاؤں گا. اگر میں کیا کروں کہ یاد ماضی ہے عذاب یا رب, میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا. میں بات کروں گا ان اسمبلیوں کی حرمت کی, ان اسمبلیوں کے قوانین کی, 12 کروڑ لوگوں کے صوبے کے اس حق نمائندگی کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کو حق ملتا رہے اور دوسرے کو حق نہ ملتا رہے. جس ایوان میں میں بیٹھا ہوں مجھ سے اس کی بات کرنی ہے. اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ آپ ہی اس کے لکھنے والوں میں شامل تھے, آپ اس کی عدالت کی معاونت میں شامل تھے, آپ کی درخواستوں پر یہ فیصلے ہو رہے تھے. تو میرا مقدمہ جانچا ہی نہیں. جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری لیڈرشپ میری ریڈ لائن نہیں ہونی, تو بھی آئی پٹ اٹ ٹو ایوری ون. میں سب کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ میں نے تو آئین کی حرمت کا حلف اٹھایا ہے اور میرے پہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. میں نے 1.5 سال میں ڈیمانسٹریٹ کیا ہے آپ کے سامنے, 15 ماہ میں میں نے اپوزیشن کی ہر بات کو ترجیح دی ہے. میں نے ہر موقع پر ان کے حقوق کی نگہبانی کی ہے. میں نے ہر موقع پر جو ان کا ڈیو بنتا تھا اس کو دیا ہے. دا ٹائم آن دا ہاؤس میکسیمم ان کے پاس, ریسٹرینٹ حد الوسع, ہنس کر ہر بات کا, ہر تنقید کا جواب دیا کہ پارلیمان کو جو چیزیں حاصل ہیں وہی اسمبلیز کو حاصل ہیں. تو میں اسمبلیز پہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز کو چھیننے والا شخص نہیں ہوں.